بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہ ایک خصوصی اہمیت کے حامل ہے جو تقریر بیان ان کا یقیناً ایک مشغلہ اور ہر طرح کی دینی خدمات میں آگے قدم رکھنے والے ہیں۔ میری مراد حضرت مولانا مفتی ہلال احمد صاحب قاسمی ہے۔ ان چند شعر کے ساتھ حضرت والا کا استقبال کرتا ہوں کہ با ادب پھر ادب کا مقام آ رہا ہے۔ آگے آ جاؤ، یہ جلسہ اس لیے رکھا گیا، جگہ بیچ میں ہے، آگے آ جاؤ۔ با ادب پھر ادب کا مقام آ رہا ہے، محمد کا پھر ایک غلام آ رہا ہے، اور فدا جن کی آواز پر ہے زمانہ، وہی آج شیرِ کلام آ رہا ہے۔ حضرت والا تشریف لے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمدا صلى الله عليه وسلم، ومن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، صدق الله العلي العظيم۔ وقت کافی ہو چکا ہے اور آپ حضرات مستقل سن رہے تھے۔ یہ جو لوگ کھڑے ہیں بھائیو یہاں آگے آ جاؤ، یہ میدان میں جگہ آپ ہی لوگوں کے لیے ہے۔ حضرت والا کا بیان چل رہا ہے اور ہم لوگ کھڑے رہے، یہ ہماری بہت ہی بدقسمتی کی بات ہے کہ اتنا وقت ہم نے اپنا لگایا ہے اور کھڑے ہیں۔ آگے آ جاؤ، ماشاءاللہ یہ ہوشیار لوگ آج آگے آئے۔ شعبان بھائی آگے آ جاؤ، جتنے ٹوپی والے ہیں تو ضروری ہے آ جاؤ، آ جاؤ آگے آ جاؤ، راستہ چھوڑ کر۔ ماشاءاللہ بہت دیر سے آپ حضرات آگے آئیے، پٹھان صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، نعت پاک بھی سن رہے ہیں۔ میری مائیں اور بہنیں بھی بیٹھی ہوئی ہیں۔ میں بھی مناسب سمجھتا ہوں کہ وقت کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے مختصر بات کر کے بات ختم کر دی جائے۔ دیکھیے اللہ کا قرآن یہ بتلا رہا ہے کہ جو شخص اور جس شخص کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ اسے ہدایت سے نواز دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو اپنا مقرب بنانا چاہتا ہے، قریبی کرنا چاہتا ہے، اپنا پیارا بنانا چاہتا ہے، محبوب بنانا چاہتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسلام کو اس کے لیے بالکل واضح کر دیتا ہے۔ یعنی اسلامی تعلیمات ہو، اسلامی معاملات ہو، اسلامی طور و طریق ہو، سب اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے، اور جو اللہ نے اسے منع کیا ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے۔
جس چیز کو اللہ نے غلط کہا ہے وہ کرنا اس کے لیے دشوار ہو جاتا ہے۔ یہ مطلب ہوتا ہے شرح صدر کا، یہ مطلب ہوتا ہے اللہ کی ہدایت کا۔ ایک بندہ اللہ کے دربار میں کھڑا ہے، 5 مرتبہ فرض نماز میں جا کر کے دعا کرتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ نے فرض کے اندر یہ سورہ فاتحہ رکھی، سنتوں میں سورہ فاتحہ رکھی، نوافل میں سورہ فاتحہ رکھی، تہجد کی نماز میں سورہ فاتحہ رکھی، وتر میں سورہ فاتحہ رکھی، عشاء پڑھیں تو بھی سورہ فاتحہ پڑھنی پڑے گی، ظہر پڑھیں تو بھی سورہ فاتحہ پڑھنی پڑے گی، عصر پڑھیں تب بھی سورہ فاتحہ پڑھنی پڑے گی، 5 وقت کی نماز پڑھیں، سنتیں پڑھیں، نوافل پڑھیں، وتر پڑھیں، واجبات پڑھیں، ہر جگہ آپ کو دعا پڑھنی پڑے گی یہ سورہ فاتحہ، جس میں ایک لفظ گزرتا ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ اللہ کے گھر کے سامنے بندہ ہو کر بندہ فرض کے طور پہ 5 مرتبہ پڑھے گا، ورنہ ہر رکعت کی سورہ فاتحہ کو آپ اگر گنیں، آپ ہر رکعت کی، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ 24 گھنٹے کے اندر بندہ جو پکا سچا نمازی ہے، اللہ کے دین کے قریب ہے، مساجد سے جڑا ہوا ہے، وہ صرف ایک دعا مانگتا ہے، اے اللہ مجھے سیدھے راستے کی ہدایت دے۔ ہدایت کیا ہے؟ ہدایت ہے کیا؟ ہدایت کا ترجمہ کیا ہے؟ مطلب کیا ہے؟ مقصد کیا ہے؟ اللہ کے پیغمبروں نے اپنی دعا میں اللہ سے مانگا ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے اللہ ہمیں تو نے ہدایت سے نواز دیا، اب ہمارے دلوں کو ٹیڑھا مت کرنا، ہمارے دلوں سے ہدایت کو مت نکالنا۔ دل کیا ہے؟ ایک گوشت کا ٹکڑا ہے۔ دل کیا ہے؟ اس کی کیفیت کیا ہے؟ ایک پیالے کی طرح ہے۔ لا تزغ قلوبنا، ہمارے دل کو ٹیڑھا مت کرنا، مطلب جس طرح پیالہ ٹیڑھا ہوتا ہے اس کے اندر کی چیزیں گر جاتی ہیں، اس کے اندر کی چیزیں کم پڑ جاتی ہیں، اسی طرح اگر ہمارا دل ٹیڑھا ہوا تو ہدایت کی تمام ساری چیزیں، نبوت کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی ساری چیزیں، ایمان اور عقیدے کی ساری چیزیں ختم ہوتی چلی جائیں۔ انبیاء نے دعا مانگی جن کی ہدایت پر اور جن کے ایمان پر کسی کا شک نہیں، وہ معصوم ہوتے ہیں گناہوں سے، انہوں نے دعائیں مانگی، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، الہی ہدایت کی دولت سے مالا مال کر کے گمراہی کی طرف مت لے کر کے جانا۔ اس نے دعا مانگی، حضرات انبیاء علیہ السلام نے دعا مانگی، ہمیں سکھائی گئی، قرآن میں بتلائی گئی۔ میرے حدیدوں اور میرے پیاروں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، اس لیے میں آپ سے عرض کرتا ہوں بھائی جتنی دیر بات ہو کم از کم کچھ توجہ کے ساتھ سن لیں۔ یہ جو شور شغب کا اور جنہیں آنے جانے کا ماحول ہے، جہاں جائیں چلے جائیں، 5 بیٹھیں گے مجھے کوئی تکلیف نہیں، بالکل مجھے کوئی تکلیف نہیں، مجھے دین کی بات کرنی ہے، بات بتلانی ہے۔ 5 بیٹھے گے وہ صحیح، 1 بیٹھے گا وہ بھی صحیح، جی بالکل سمجھ رہے کہ نہیں؟ اسی لیے جن کو جانا ہے اپنی ضرورت سے بالکل چلے جائیں، دین ہے، دین کا مذاق مت اڑائیں، بات ہو نبی کی، رسول اللہ کی تو خاموشی اختیار کریں، سن لیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے پاس باتیں ہو رہی ہیں۔ ہم کہا کرتے ہیں کہ پہلے لوگوں میں اتنے بڑے جلسے بھی نہیں ہوتے تھے، نہ اتنے علماء آتے تھے، نہ جماعت اتنی نکلتی تھی۔ ہے کیا پہلے اور اب میں فرق؟ اب ہم صرف سننا تو چاہتے ہی نہیں، اگر سن بھی لیا تو کیا مطلب ہے سننے کا؟ ہمیں جب عمل کرنا نہیں تو ایک کان سے نکال دینا ہے، دوسرے کان سے سن لینا ہے۔ نیت کر کے بیٹھو کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہدایت کی توفیق دے۔
جب اللہ ہدایت دے گا تو عمل کی توفیق ہوگی، اور توفیق ایسے نہیں ملتی، اللہ کی مہمان ہے توفیق، جسے ملتی ہے اسے ملتی ہے۔ سب کے بس کا نہیں ہے کہ اللہ کے سامنے سجدہ کرے، سب کے ہمت نہیں ہے کہ اللہ کے سامنے سجدہ کرے۔ اللہ جسے توفیق دیتا ہے وہ خدا کے سامنے سجدہ کرتا ہے۔ ورنہ تو دنیا کی ساری حکومتیں ہیں، لوگ مٹی کے بت بنا کر کے، پتھر کے بت بنا کر کے اپنے سجدوں کو کرتے ہیں، انہیں تو توفیق نہیں ملتی۔ امیروں کے سامنے سجدے کر لیتے ہو، بڑوں کے سامنے سجدے کر لیتے ہو، اپنی ضرورت کے لیے لوگوں کے سامنے سر جھکا دیتے ہو۔ خدا کے سامنے جھکانا کوئی معمولی کام نہیں ہے، یہ اللہ جسے توفیق دیتا ہے وہ کرتا ہے، لیکن اس کے لیے دل میں تڑپ ہونی چاہیے، دل کے اندر تڑپ ہونی چاہیے، اللہ سے دعا کرنی چاہیے، کیونکہ مومن کا ہتھیار سب سے بڑا وہ دعا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا الدعاء سلاح المومن، مومن کا ہتھیار دعا ہے۔ صبح سے لے کر کے شام تک دعا کرتا ہے بندہ، تب جا کر کے اللہ اسے کسی رات کا کسی لائق بناتا ہے۔ ہم تو سمجھتے ہیں کہ جناب بس ایسے ہی سارا کام چلتا ہے، چلے گا، سب چلے گا، بنے گا، سب چلے گا، بس یوں ہی کھاتے پیتے رہیں گے، چلتے پھرتے رہیں گے، سارا کام ہو جائے گا، ہو جائے گا۔ اور جناب والا جب تم سے کہا جاتا ہے نیکی کر لو، کچھ نمازیں پڑھ لو، نمازوں کا سجدے کا نشان اپنے چہرے پہ ڈال لو، اپنے رکوع اور اپنے پورے اعضاء کے اوپر تمام جگہوں پہ وضو کے نشان ڈال لو، تاکہ یہ تمہارے اعضاء کل اللہ کے سامنے چمکتے دمکتے نظر آئیں، تمہاری پیشانیاں دمکتی اور چمکتی نظر آئیں، تو تمہیں کام نظر آتا ہے، کھیتی کسانی نظر آتی ہے، تجارت نظر آتی ہے، تمہیں دنیا کے سارے مراحل نظر آتے ہیں۔ اور یاد رکھو بھائیو میرے عزیزو، اللہ اگر نہ چاہے تو کسی کے بندے کے اندر بس میں نہیں ہے کہ ایک لقمہ چاول کا اپنی حلق کے نیچے اتار۔ اگر خدا نہ چاہے، اللہ چاہ رہا ہے، اس زمین پر اللہ نے وعدہ کیا ہے جسے بھی جس جاندار کو میں نے پیدا کیا ہے، ہر جاندار کے رزق کی ذمہ داری اللہ کی ہے۔ وہ بھی کھاتا ہے جو بادشاہ ہے، وہ بھی کھاتا ہے جو امیر ہے، وہ بھی کھاتا ہے جو غریب ہے، وہ بھی کھاتا ہے جو کمزور ہے، وہ بھی کھاتا ہے جو بیمار ہے، وہ بھی کھاتا ہے جو تندرست ہے، وہ بھی کھاتا ہے کسی بھی ملک کا رہتا ہو، کسی بھی ملک کا ہو، کسی گاؤں کا ہو، کسی بھی علاقے کا ہو، کہیں کا ہو، سب کو اللہ رزق دیتا ہے۔ اللہ اپنے دشمن کو بھی رزق دیتا ہے، جو صبح سے لے کر کے شام تک خدا کو گالیاں دیتا ہے، اللہ اسے بھی رزق دیتا ہے جو صبح سے لے کر کے شام تک اس کے سامنے سجدہ کرتا ہے۔ اللہ اسے بھی رزق دیتا ہے جو بات تو اللہ کی کرتا ہے، زبان پر شراب کی بوتل لگاتا ہے، اللہ اسے بھی رزق دیتا ہے جو بات تو اللہ کی دھرتی کے کرتا ہے، لیکن اس دھرتی پر وہ گناہ کرتا ہے جو 100 مرتبہ اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنے کے برابر ہوتا ہے۔ بات تو وہ بھی کرتا ہے، اللہ کی زمین پر رہتا ہے اور اللہ کے ساتھ بغاوت کا سرکشی کا اعلان کرتا ہے، اور سود کھاتا ہے، بیعت کھاتا ہے، غلط طریقے کے مال کا استعمال کرتا ہے، اللہ اسے بھی رزق دیتا ہے۔ تلاش کی بات ہے، تلاش کر لے، جیسی تلاش کرنی ہے روزی، تجھے حلال کی تلاش کرنی ہے اس کے بھی راستے کھلے ہوئے ہیں، حرام کی کرنی ہے اس کے بھی راستے کھلے ہیں۔ فیصلہ کل اللہ کے یہاں ہوگا، قبر میں اتارے جاؤ گے تب فیصلہ ہوگا، جب قبر کے بعد خدا کے یہاں حاضر کیا جاؤ گے تب فیصلہ ہوگا۔ کہتے ہو کہ ہاں ہو جائے گا، سارے مسئلے نپٹ لیں گے، اور دنیا کے اندر ایک بخار آتا ہے تو دنیا سے بھیک مانگتے ہو اپنی زندگی کی، ڈاکٹر سے کہتے ہو بچا لو، کیا ہاتھ ہے اس کے اندر اور کون سی قوت ہے جو تمہیں بچا لے گا؟ اللہ اگر چاہے تو دنیا کی کوئی طاقت کسی انسان کو مار نہیں سکتی، اور خدا جب چاہے تو بڑے سے بڑے طاقتور انسانوں کو 2 منٹ کے اندر ریت بنا دے۔ یہ خدا کی قوت اور قدرت ہے۔
اس لیے میرے عزیزو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جب اللہ چاہتا ہے کسی کو ہدایت دینے کی تو اسلام کی محبت اس کے دل کے اندر ڈالتا ہے، اسلام کی عظمت اس کے دل کے اندر ڈالتا ہے، اسلام کی قوت اس کے اندر ڈالتا ہے، اسلام سے دلچسپی ڈالتا ہے۔ مسلمانوں کا نام تو صرف چند لفظوں کا ہو گیا، انہیں شادیوں میں نوٹنکیاں کرتے ہوئے دیکھ لو، یہ بہت بڑے مسلمان ہیں۔ انہیں شادیوں میں یہ سرٹیفکیٹ لے کر کے جانے والے یہ ڈکیت جو مہذب قسم کے 100-200 براتی بن کر کے ایک لڑکی کے گھر پہ پہنچ کر کے ڈیمانڈ کرتے ہیں ہمیں کھانا چاہیے، ہمیں مرغ مسلم چاہیے، گھر میں چٹنی توفیق نہیں ہوتی، سوکھا رکما نصیب نہیں ہوتا، یہ جا کر کے 80-70 سال کے بڈھے باپ سے کہتے ہیں ہمیں مرغا چاہیے، ہمیں بکرا چاہیے، ہمیں کھڑے ہو کر کے کھانا چاہیے۔ اور جانوروں بدترینوں اپنے آپ کو دیکھو کس عالم میں کس معیار پہ گر چکو۔ تم نے اپنے اسلام کو دین کا مذاق اڑا کے رکھ دیا۔ آج قومیں ہمارے سامنے بیٹھی ہوئی ہیں، ہماری بیٹیاں سمندر کے حوالے ہو رہی ہیں، ہماری بیٹیاں خودکشی ہو رہی ہے۔ اگر ایک تصویر پھیل جاتی ہے تو ساری دنیا مغموم ہو جاتی ہے۔ یہ تو کہانی ہر گلی کی ہے، ہر محلے کی ہے، ہر خاندان کی ہے، ہر گھر کی ہے، ہر بستی کی ہے۔ اس کا مجرم وہ کون ہے؟ اس کا باپ ہے، اس کی بیٹی ہے، اس کی ماں ہے، پورا قوم پوری سماج اس کی مجرم۔ نہ پڑھا لکھا، نہ غریب، نہ نواز، سارے سب اسی سب میں کھڑے ہوئے، کوئی بچا ہوا نہیں ہے۔ خدا کے واسطے اپنے بچیوں کو دین پر باقی رکھنا ہے، خودکشی سے بچانا ہے، ان حالات سے بچانا ہے۔ جب دنیا تمہارے اسلام کا مذاق اڑائے، تمہارے مسلمان ہونے کا مذاق اڑائے، نوجوانوں عہد کر لو اور تم سے وعدہ لیتا ہو، میں نہیں لیتا، پیغمبر جناب محمد رسول اللہ وعدہ لیتے ہیں، جس شادی میں سب سے زیادہ کم خرچ ہو اللہ اس میں برکت دیتا ہے۔ برکت کیسی؟ غریب ہو تو مالدار بنا دے گا، مکان نہیں ہے مکان بنا دے گا، اگر تم پریشان حال ہو پریشانی کو دور کر دے گا۔ ارے اس سے زیادہ بڑا فقیر کون ہو سکتا ہے جو ڈیمانڈ کر کے جائے، جو ایک نہیں 70-80 مہذب ڈکیت اپنے ساتھ لے کر کے جائے، جو کھانا کھانے کے بعد اللہ کے رزق کی برائیاں کرے۔ کھانا صحیح نہیں کھلایا، چاول اچھے نہیں تھے، روٹی اچھی نہیں تھی، سالن اچھا نہیں تھا، کیا انتظام کیا ہے؟ ٹھنڈا پانی بھی نہیں تھا، اور بھوک مرے کہاں چلے آئے تم؟ جس باپ نے 70 سال تک ایک ایک پائی لوٹ کر کے، ایک ایک پائی چوڑ کر کے، جس نے مزدوری کر کے، پسینے بہا کر کے اپنے آپ کی عزت کے لیے، بیٹی کی عزت کے لیے ساری زندگی داؤں پر لگا دی، اور تم نے جا کر کے 2 منٹ کے اندر اس کی عزت کی بکری ہو گئی۔ تم نے اس کی عزت کا مذاق اڑا لیا۔ تم جتنی شادیوں پہ خرچہ کرتا ہو، میں تمہیں ترتیب بتاتا ہوں۔ تم اگر بیٹی دیتے ہو، لڑکا کمزور کرو، تھوڑا اپنے سے نیچا کرو، اور کرنے کے بعد جتنی تم بیٹیوں کو دیتے ہو، جو خرچ کرتے ہو، یہ پیسے بچاؤ۔ جہیز اسلام میں ہے کہاں؟ ہے کہاں جہیز؟ کہتے ہو مسلمان ہیں، بہت بڑے مسلمان بنتے ہو، میں ہزاروں تمہاری رسمیں بتاؤں گا جو تمہاری رسمیں پنڈتوں سے ملتی ہیں، یہاں کے رہنے والے مجوسیوں سے ملتی ہیں، یہودیوں سے ملتی ہیں۔ کون سی ایسی رسم ہے، کون سی ایسے طریقے ہیں جو تمہارے طریقے اسلام کے طریقے پر بتاؤں تمہیں؟ جہیز کا لین دین ہمارا نہیں ہے، غیروں کا طریقہ ہے۔ ہم اس ملک میں رہتے ہیں، ان کے اثر کو ہم نے قبول کر لیا۔ تاریخ ہو رہی ہے جناب، تاریخ ہونے پہ کیا ضروری ہے 70-80 آدمی جانا؟ ضروری ہے 70-80 آدمی جانا تاریخ کے لیے؟ نہیں جناب، اب ویسے ہی ڈولی سجے گی، ویسے ہی پھل سجائے جائیں گے، ویسے ہی سارا سامان جائے گا جیسے سگائی کرنے والے غیر لوگ کرتے ہیں۔ ارے کچھ تو فرق رکھو، میرے پیغمبر کے سامنے تمہیں اپنا چہرہ دکھانا ہے،
نبی کی سنت کا نام لیتے ہو، کارڈ پہ بڑا موٹا موٹا لکھاتے ہو نکاح من سنتی، ولیمہ مسنونہ بڑا نام لکھاتے ہو، بیٹی کا نکاح ہے، عقیقہ مسنونہ ہے، سارے جملے بڑے اچھے لگتے ہیں، اور نبی کی سنت کا مذاق اڑا رہے ہو۔ ڈی جے تمہارے یہاں بجے، لڑکیاں تمہارے یہاں ناچے، ہماری خاندان کی بیٹیاں ہمارے گھر اور آنگن میں ناچے، اور ہم بڑے باعزت باوقار ہیں۔ اپنے آپ کو دیکھو کہاں جا رہے ہو، کہاں جا رہے ہو، اور اتنے بڑے باغیرت بنتے ہو۔